الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عزیز سامعین اور ناظرین، استقبال ہے آپ کا ندائے اسلام ٹی وی میں۔ محترم سامعین، عید ہر اس دن کو کہتے ہیں جس میں خوشیاں منائی جائے۔ ہر قوم اور ملت کے لیے عید کا دن ہوتا ہے جس میں وہ اپنی خوشیوں، مسرتوں اور شادمانیوں اور فرحتوں کا اظہار کرتی ہیں۔ ہم مسلمانوں کے لیے بھی اسلام نے کچھ دنوں کو عید قرار دیا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہیں۔ اور حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کا دن، قربانی کا دن اور مینا کے دن 11، 12، 13 ذی الحجہ ہم مسلمانوں کی عید ہے۔ عیدوں اور تہواروں کے متعلق یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام میں عیدوں کا معاملہ محض توقیفی ہے، یعنی جن دنوں کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے عید فرما دیا وہی عید ہے۔ ان کے علاوہ دیگر ایام کی عیدوں اور تہواروں میں جیسے کرسمس ڈے، برتھ ڈے، مدرس ڈے، ویلنٹائن ڈے اور دوسرے جتنے بھی ڈیز ہو سکتے ہیں کو بطور عید منانا اور ان سے متعلق رسومات یا اعمال کو انجام دینا ناجائز ہے۔ آج ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ اسلامی اعتبار سے بھی آخری مہینہ ہے اور عیسوی اعتبار سے بھی اب نئے سال کی آمد ہے۔ اس مناسبت سے حکومت نئے سال کے پہلے دن سرکاری دفاتر میں عام چھٹی رکھ کر اور عوام کو کاروباری زندگی بند کر کے جشن منائیں گے، جو در حقیقت یہودیوں کا تہوار ہے۔ وہ لوگ اس دن بغل بجا کر جشن مناتے ہیں اور اس دن کا کام کاج کو ایسا ہی حرام اعتقاد رکھتے ہیں جیسے سنیچر کے دن ان کے نزدیک کام کرنا حرام ہے۔ نیز ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس دن حضرت اسحاق علیہ السلام نے بارگاہ عزدی میں قربانی پیش کی تھی۔ ان کے نزدیک یہ دن ایسا ہی مقدس اور متبرک ہے جیسے مسلمانوں کے نزدیک عید الاضحیٰ۔ یہودیوں نے اپنے تہذیب و ثقافت اور مذہبی اقدار کو اتنا فروغ دیا کہ عیسائی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور انہوں نے اپنی اس عید کو اتنی دھوم دھام اور طرز و احترام سے منانا شروع کیا کہ اب وہ عیسائی کا ہی تہوار سمجھا جانے لگا۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ اب یہ تہوار بعض مسلم ممالک بھی منانے لگ گئے اور ان کے یہاں بھی سال ماضی کو الوداع کہنے اور سال نو کے استقبال کے لیے سرکاری دفاتر میں چھٹیاں رکھی جاتی ہیں اور لوگ اپنے کاروبار بند رکھ کر جشن مناتے ہیں، جو سراسر غیر اسلامی رسم ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں، بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مذہبی تہوار میں ایک طرح کی شرکت ہے اور ان کی مشابہت ہے جس سے اہل اسلام کو روکا گیا ہے، اور غیروں کی مشابہت پر سخت وعید وارد ہوئی ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص مسلمان ہوتے ہوئے غیروں کے رسم و رواج اور طور و طریق کو اختیار کرے وہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے نئے سال کی آمد پر پٹاخے پھوڑنا، تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا، ناچ گانے کرنا، ہیپی نیو ایئرز کہنا یا نئے سال کی مبارکبادی پر موبائل سے SMS کرنا یا واٹس ایپ وغیرہ پر میسیج وغیرہ کرنا، جیسا کہ نیو ایئرز کے موقع پر اہل مغرب کی دیکھا دیکھی مسلمانوں کا جدید تعلیم یافتہ اور فیشن کا دل دادہ طبقہ کرتا ہے، یہ سب غیر شرعی رسمیں ہیں۔ اس سے کلی طور پر یعنی پورے طور پر بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ دینی اور فریضہ شرعی بھی ہے، لہذا مسلمان اس طرف توجہ دیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ تو آپ نے سمجھ لیا کہ نئے سال منانا اس کا شریعت میں کیا حکم ہے، منانا چاہیے یا نہیں۔ تو آپ بخوب واقف ہو گئے ہیں کہ اسلام کسی طریقے سے بھی اس کو منانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، غیروں کی رسمیں ہیں، ان کو اپنانے کی بالکل بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔